یا گہر یا گہر یا گہر یا گہر اللہ اللہ اللہ۔ اچھا جی، بات یہ ہے، سوالوں بات یہ ہے، آپ لوگ شاید پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو جی، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، میری طبیعت بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں بیٹھ سکوں، تھوڑی دیر بیٹھ سکوں، کچھ نہیں پتا بھی چھینکیں آنا شروع ہو گئے۔ اتنا بخار نے نہیں تنگ کیا جتنا ان چھینکوں نے مجھے تنگ کیا، اتنا جوشاندہ پی لیا، مسالہ ڈال کے اس نے بنا کے وہ دے دیا، یخنی پی لی، سب یہ اتنا بخار سے تنگ نہیں جتنا اس سے تنگ ہوا۔ ابھی تو میں نے میرے خیال ہے دو گلاس چائے پی، اللہ پاک خیر کر دے گا، اللہ پاک خیر کر دے گا اپنے حبیب کے صدقے، پنجشن پاک کے صدقے، سرکار کے صدقے محفل کروا دے، اللہ پاک پوری ہو جائے جیسے ہوتی ہے جی۔ یہ تو یار کون ہے، دعا سلام کر لیتے، دعا سلام کر لیتے، پھر جب میں چلا جاؤں گا، میں تو نہیں ہوتا نا، پھر تو سرکار کی مخلوقیں بہت جاتی ہیں، یہ تو وہی کرتی ہیں محفل، ہمارے بس کی کہاں ہے، ہم لطائف کی محفل آج تک تو کر نہیں سکا کوئی بڑا بڑا سمندر خان ولی، سارے بیٹھے رہے گئے، حضور غوث پاک تک نہیں کر سکے، قلندر پاک کامل دار پاکستان میں 8 یہ بھی نہیں کر سکے، خواجہ صاحب، داتا صاحب، نامی نام لطائف، یہ ذات کے پاس حق ہے بے شک، جس نے کھولا فرش اور عرش کا راز، کس بنیاد پہ ساری مخلوق میں اشرف ہو، بے شرمو اشرف، اس بنیاد پہ کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، وہی بکواس چلی آ رہی ہے ابھی تک جو سنتے آ رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں سال سے، 1000 سال، 1200، 1300، 1400 سال، کتنے سال ہو گئے، اصل کیا ہے، اصل کیا ہے، اصل کیا ہے، یہ ہے اصل، جس نے 72 فرقے بنائے، یہ ہے اصل کیا ہے، عقل اسلام کی وہ تعلیم، عقل اسلام کی وہ تعلیم، قرآن کریم کی وہ نصیحت و ہدایت، پنجتن پاک کی، مولا حسین کی، مولا علی پاک مشکل کشا کی وہ تعلیم جو اصل ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ 1400 سال سے کتاب میں گھسے ہوئے ہونا، اس نے اس کو پڑھ کے سنائی، اس نے اس کو پڑھ کے سنائی، اس نے اس سے سیکھی، اس نے اس سے سیکھی، سیکھتے سیکھتے 1400 سال ہو گئے، یہاں کھڑے آج، پھر کتاب، قرآن کی اصل بھی نہیں پتا، بکواس کروا لو، ابھی کھول لو سوشل میڈیا، ابھی دیکھو کیسے کیسے سمندر خان بیٹھے ہوں گے، آج کل تو وہ ہماری بچیاں، بہنیں بیٹیاں کیا کہیں انہیں، جیسا انہوں نے سیکھا، کہیں انہیں کس نے سکھایا، کتاب والوں نے نا، ہے جی، سب جانتے ہیں، ساری اہل تشیع کمیونٹی جانتی ہے کہ مولا علی پاک مشکل کشا آپ طریقت کے عالم ہیں، باطنی علم کے عالم ہیں، سینے کا علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لائنیں بولے جاؤ، لینڈ کروزر، اچھے ممبر، بڑا بڑا پروٹوکول، ہاتھ پیر چومنے والے، آؤ بیٹھو 1 گھنٹے باتیں کرو، بکواس کرو، جو کتاب میں پڑھ کے آئے وہی بولو، لفافہ پکڑ کے پاکٹ میں رکھو، چلے جاؤ، اصل کہاں ہے؟ تم یہ نہیں سمجھا سکے ابھی تک یہ قرآن کا عکس ہے، یہ عکس ہے قرآن کا، یہ ظاہر ہے، قرآن کی اصل قرآن کے باطن میں ہے، اور وہ جو باطن ہے قرآن کا وہ عقل اسلام کے سینے میں ہے، وہ عقل اسلام کے سینے میں ہے، عقل اسلام کے سینے تک پہنچنا ہے تو پہنچ پہلے علی تک، پہنچ پہلے علی تک، ہے دم، ہے ہمت، آج تو وہ ولی بھی نہیں مجھے نظر آ رہا، کون سا ولی ہے؟
بیٹھے گئے بڑے بڑے سمندر خان داتا تو خواجہ تو وہ تو فلانا تو فلانا، کوئی ایک بھی ایسا لاؤ جس نے بتایا ہو کہ یہ آ گئے علی، علی پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، تو خود پہنچے، اس کو چھوڑو، پہنچایا کتنوں کو، اس بادشاہ نے سینکڑوں کو پہنچایا، یہ بیٹھا ہے گناہگار۔ بے شک، کیا بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہنچو گے علی تک تو علی پہنچائیں گے آقا علیہ السلام کے سینے تک، وہاں ہے اصل قرآن، وہ نوری اور سنہری لفظ جن لفظوں میں وحی آئی اور آقا علیہ السلام کے سینے میں محفوظ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اللہ نے دیا تھا حکم کہ قرآن کو کتاب کی شکل دو، کس نے دیا تھا حکم؟ خلیفاؤں نے دیا تھا، ایسے ہی آقا علیہ السلام تو نہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم آیا تھا، نہ آقا علیہ السلام کا کوئی حکم ہے کہ قرآن کو کتاب کی شکل دے دو، کب دیا؟ اسی قرآن پہ لگے ہوئے نا، ہے نا، اسی قرآن کو پڑھ کے 72 فرقے بنے نا، اسی قرآن، اس کی بھی آیت میں 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 وہ اسے مشرک کہتا ہے، وہ اسے گستاخ کہتا ہے، وہ اسے کافر کہتا ہے، وہ اسے بدعتی کہتا ہے، ایک ہی قرآن پڑھ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے سرکار، میرے بادشاہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، کیا بات، کیا بات، نقطۂ چکل مکاؤ، لگا ہے کتاب میں، کتاب تجھے ہدایت دیا گمراہ کرے، یہی ہے نا فرمان، ہر جگہ یہی ہے۔ اس کا کلیہ یہ ہے جو مجدد صاحب نے فرمایا کہ قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں۔ صحیح، مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کریے، اللہ کے ذکر سے اپنا سینہ پاک کر۔ قرآن پاک چیز ہے، پاک چیز پاک جگہ پہ اترتی ہے، پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے، جی۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اس ذکر کی ٹکر سے دھڑکنوں میں ٹکرائے گا، نور بنے گا، یہ نور تیرے نفس کی طرف جائے گا، نفس کو بھی پاک کرے گا۔ جب تیرا باطن پاک ہو جائے گا تو وہ آقا علیہ السلام کے سینے والا قرآن تیرے باطن میں، تیرے سینے میں اترے گا۔ پاک چیز ہے نا، پاک جگہ پہ ٹھہرے گی، پاک جگہ پہ ٹھہرے گی۔ پھر یہ سیاہ لفظ ہے نا، یہ نہیں، یہ پھنس جائیں گے، اٹک جائیں گے یہاں۔ اس کے نیچے جو نوری لفظ ہیں وہ اتریں گے کب؟ جب ایک مرتبہ تو آقا علیہ السلام سے ملاقات کر لے گا، قدم بوسی کر لے گا، ہاتھ چوم لے گا، آقا علیہ السلام کا دیدار کر لے گا۔ آقا علیہ السلام کے حسین و جمیل اپنے والد جناب عبداللہ کی طرح حسین و جمیل میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکراتی آنکھیں، مسکراتا چہرہ، اللہ اکبر۔ نواز دیں گے آقا علیہ السلام تجھے، رحمت للعالمین ہے۔ پھر تمہیں بڑے سخی ہیں آپ، ایسے لجپال ہیں آپ کہ کتنی محنت کر کے پہنچائے مجھ تک اور میرے علی تک۔ ابھی سے نہ نوازوں تو پھر کیا ہوا؟ سرکار کا فرمان ہے کہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو سالک کی اپنی شکل میں آ جاتا ہے، پھر مرشد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے، مرشد فوراً اسے محفل حضوری میں آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچاتا ہے، اور جب مرشد اسے لے کے پہنچتا ہے آقا علیہ السلام کے روبرو تو آقا علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محفل آفرین آفرین کی صدا لگاتے کہ یہ کتے کو انسان بنا کے آقا علیہ السلام کی محفل میں پہنچا دیا۔ آفرین اس مرشد پر۔ یہی فرمان ہے سرکار کا، پھر آقا تو میرے آقا تو رحمت للعالم نہیں، عالمین کے لیے رحمت، آقا نہیں نوازیں گے؟ اور سرکار کا یہ فرمان ہے، یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر آقا علیہ السلام کسی نہ کسی رتبے اور مرتبے سے نوازتے ہیں اسے۔ وہ رتبہ اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سینے میں آنا شروع ہو گیا، یہ نوازش ہے آقا علیہ السلام کی، یہ ہے نوازش جی۔ لفافہ نور دین اسلام آج ایک انڈسٹری کا نام ہے۔ پاوے شیعہ ہوئے، پاوے سنی ہوئے، منہ پہ بجاتا ہوں میں شیعوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔
ایسا ہی ہے جی؟ ایسا ہی ہے تم نے دیکھا ہے سب؟ سلف دیکھا ہے روبر اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ یہ حدیث دیکھا کوئی گارنٹی 1400 سال میں یہ کروڑوں ہاتھوں سے گزری ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے. کون دے گا گارنٹی کہ یہ وہی ہے جو عقل اسلام کا فرمان ہے؟ سب کمائی کے دھندے، کیسے بھی کر کے یوٹیوب پر ویورشپ مل جائے، ٹک ٹاک پہ مل جائے، فیس بک پہ مل جائے، ڈالر آنا شروع ہو جائیں، میری شہرت ہو جائے، دولت آنے لگے، ایش کروں، بڑی بڑی لینڈ کروزر ہو، میرے بچے ایش کریں، لندن میں امریکہ میں پڑھیں. یہ ہے اور کیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. کبھی کسی مولوی نے یہ بتایا کہ یہ قرآن 3 سورہ ہیں، تینوں میں قرآن ایک ہی بات فرماتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے. دولت کی حویث، دولت کی خواہش نفس کی خواہش نہیں ہے. اچھا گھر بن جائے، جائیداد بن جائے، میرے بچے انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر بن جائیں، ہے جی، اچھے اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے، کروڑ پتی ارب پتی گھروں میں. یہی ہے یہی ہے نا. نفس کی خواہشات نہیں ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہے، نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، یہی خواہشات رہیں گی ساتھ تیرے. اور یہی ہے سب سے بڑا شرک. ہر مولوی، ہر فقہ کا، ہر مسلک کا ہر مولوی بچتا ہے. کبھی سنائی کسی نے ہے؟ سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ جاسیہ میں بھی ہے، سورہ فرقان میں بھی ہے. اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو یہ ہے شرک. صحیح ہے نا. ابھی دیکھا تھا نا کتنے مولوی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا تھا نا. اتقو عالم الجاہل عقل اسلام، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اتقو عالم الجاہل. صحابہ نے آقا ایک ہی وقت میں آپ نے فرمایا جاہل بھی اور عالم بھی. اتقو عالم الجاہل. میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں، جس کی زبان علم کی بات کرے اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو، اس سے دور رہنا، اس سے بچنا. اگر اس کے قریب گئے تمہیں فتنے اور فساد میں پھنسا دے گا. اتقو کے معنی ہی ڈرنا. جیسے سورہ بقرہ میں اتقو فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈر. یہاں اتقو عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈر. ناجائز کے قریب فتنے اور نہیں پھنسا رکھا. ساری امت کو فتنے اور فساد میں نہیں پھنسا رکھا انہوں نے. کبھی ہے نا کہ کوئی اصل بتا، اصل بتا، اصل کیا ہے؟ یہ تو حق سے قرآن کا ثابت کر. وہی ان سیاہ لفظوں میں وہی آئی تھی. یہ سیاہ لفظ آئے تھے جو لائے تھے جبریل امین. اللہ پاک نے یہ سیاہ لفظ بھیجے تھے. کہاں ہے پھر وہ نوری اور سنہری لفظ جو عقل اسلام کے قلب اثر پر وحی کی صورت نازل ہوئے؟ وہ لفظ کہاں ہے؟ وہ ہے نا قرآن اصل، وہ ہے نا اصل. بتایا کسی نے؟ تیری میرے بادشاہ نے سب سمجھایا. یہ وجود جس پہ اتراتا ہے، بہت دفعہ بتایا قرآن میں موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لے. ایک ناپاک قطرے سے اس کی تخلیق ہے. نہ ازل میں تھا نہ ابد میں ہوگا، نہ ازل میں تھا نہ ابد میں ہوگا. قبر میں جا کے مٹی، زندگی گزاری اسی جسم کے ساتھ. نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، روزے بھی رکھے، باقی بھی سارے کام کیے، تلاوت بھی کی ایک جسم کے ساتھ. اس کا تو نہ مقام نہ رتبہ، نہ منزل نہ مقام نہ رتبہ نہ مرتبہ. قبر میں جا کے ختم، خلاص. نہ ازل میں تھا نہ ابد میں ہوگا.
ہے جی، بے شک یہ جس میں کثیف ہے وہ جو ہے اندر، تیرے جیسے 16 جو تیرے اندر بنے وہ ہے جس میں لطیف، کیا بات ہے، کیا بات وہ ہے جس میں لطیف، وہ ہوگا وہاں. حق ہے، بے شک اللہ اکبر. اور پھر حساب کتاب کے بعد ایک نوری وجود، ایک نوری جسم عطا کرے گا اللہ پاک، ہے جی، بے شک جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو بھی. صحیح جو سرکار فرماتے ہیں نہ بوڑھا ہوگا نہ بیمار ہوگا یہ جنتی، نہ جلے گا نہ مرے گا یہ جہنمی، عذاب کاٹے گا. ہاں جی، ایسا ہی ایسا ہی بالکل یہ میرا ویلڈ کوشچن ہے نا، اصل کہاں ہے؟ اصل کہاں ہے؟ یہ جو نکل رہا ہے پڑھ پڑھ کے، کوئی عالم بن کے، کوئی ذاکر بن کے، کوئی کیا بن کے، کوئی عالمہ بن کے نکل رہی ہیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے عالمہ بن گئی ہے جی، گھر میں بیٹھے بیٹھے عالمہ. اماں نے پڑھا دیا، اماں نے کیا پڑھا؟ نماز سکھائی، قرآن پڑھا، یہ بن گئی عالمہ. کیا بن گئی؟ عالمہ. ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہے بی بی، یہ جو آپ اتنی بڑی بڑی یہ باتیں ملا رہی ہیں نا بیٹھ کے، یہ جس قرآن کی آپ بات کر رہی ہیں یہ عکس ہے قرآن کا، یہ ظاہر ہے قرآن کا، کیا بات، ایسا ہی کیا بات. یہ ظاہر ہے قرآن کا. جو قرآن کا باطن ہے، جو اصل قرآن ہے، وہ نوری اور سنہری لفظ ہیں. اس قرآن کے حصول کے لیے مولا علی پاک مشکل کشا کے قدموں میں پہنچنا پڑتا ہے پہلے، بے شک پھر میرے مولا پہنچاتے ہیں آقا اسلام تک. انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. 5 دروازے تک اگر چاہتا ہے وہ نوری اور سنہری لفظوں والا اصل قرآن. بھائی اس میں لگے ہو نا، ہدایت اگر مل جاتی تو فرقے تو نہ بنتے، ایسا ہی فرقے تو نہ بنتے. ایسا ہی جی اسی میں لگے ہو نا. قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن ہے عزت والی کتاب. سب سے لوح محفوظ کے بعد سب سے زیادہ عزت اور حرمت والی کتاب ہے قرآن کریم. لیکن یہ عکس ہے، یہ عکس ہے کیا بات، ایسا ہی کیا بات. جسے پڑھ پڑھ کے اچھلتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو لینڈ کروزر میں بیٹھ کے. تو یہ عقل اسلام کا فرمان ہے، ہر جگہ سے ثابت ہے. یہ اتقو عالم الجاہل. آقا ایک ہی وقت میں آپ نے فرمایا جاہل بھی اور عالم بھی. ہاں، جس کی زبان عالم ہو اور دل جاہل ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے نہیں، سرکار نے ابتدا کی اس میں ذات اللہ سے. اذن لے لو یار، تمہارا قلب جاری ہو جائے، کیا بات. تمہارا قلب نوری ہو جائے. یہیں سے نا ابتدا، سرکار نے یہاں سے ابتدا کی. یہ قلب، یہ ہے فرش اور عرش کا جو محور ہے. تیری دنیا اور آخرت کے جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال کا جو محور ہے وہ تیرا دل ہے. یہ ہے دل. اسے معمولی گوشت کا لوتھڑا نہ سمجھ. اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب یہ نوری ہو جاتا ہے، جب اس میں نور آ جاتا ہے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید. یہ فرمان ہے اللہ پاک کا، میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. اور یہ عقل اسلام کا فرمان ہے، قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. تو اسے معمولی گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتا ہے؟ عقل اسلام فرما رہا ہے اللہ کا عرش ہے یہ دل مومن کا اگر ہے تو. کیا بات، ایسا ہی کیا بات. اور اگر متقی کا ہو، اور اگر محسن کا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے برباد ہے، اسی لیے برباد ہے. ہم کیوں اتنے خوش ہیں یار؟ ہم کیوں اتنے خوش ہیں؟ میں یہاں بیٹھ کے قسم کھا سکتا ہوں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، یہ رشتے سجاد سے بات ہو رہی تھی کہ میں 13 رجب یعنی 13 رجب کی شب، 12 رجب کی آفٹر مغرب کے بعد جو شروع کریں گے ہم،
میں صرف ان احکامات پر عمل کروں گا دو جگہ سے جو مجھے ملے. ایک پاک سیدہ کی بارگاہ سے جو احکامات مجھے ہیں، اور ایک مولا علی پاک مشکل کشا کی بارگاہ سے نجف سے جو احکامات مجھے ملے 12 رجب کے لیے 13 رجب کے لیے. کیا بات کیا بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حالت ایسے ہی نہیں ہوتی. مجھے تو پھر بھی سرکار کی مہربانی احسان ہے، اللہ پاک کا، پنجتن پاک کا، سرکار کے احسانات ہیں کہ اس قابل بنا دیا ایک خاک کے پتلے کو کہ نظریں برداشت. گرے تھے نا، یہیں پہ گرے تھے نا سب. اتنی دیر تک باتیں کر لیتا ہوں، پھر بھی کیا ہوا؟ بخار کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اتر جائے گا. کیا بات. صحیح ہے جی. حق کے صحیح جب نہیں برداشت کر پاتا تو نکلتی ہے نا پھر. ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی کیفیت میری محرم میں بھی نہیں ہوتی جتنی میری کیفیت پاک سید مالکن کے حوالے سے جو ہو رہی ہے کہ دکھوں کو یاد کر کر کے، پاک سیدہ کے مالکن سلام اللہ علیہ کے آنسوؤں کو یاد کر کر کے، زخموں کو یاد کر کر کے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد کر کر کے، چھوٹے چھوٹے امام حسن حسین ماں کو پیٹتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو یاد کر کر کے جو کیفیت ہو رہی ہے، اللہ پاک خیر کرتے ہیں، اللہ پاک خیر کرتے ہیں. مجھے تو نہیں چاہیے بھائی، نہ دنیا سے کچھ لینا دینا ہے مجھے، نہ دولت سے میرا کوئی واسطہ ہے، نہ شہرت سے، نہ عزت، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میرا واسطہ جن سے ہونا چاہیے تھا ان سے میرا واسطہ پکا اور سچا بے شک انہوں نے بنایا ہے. حق کے شک بادشاہ کے طفیل. حق کے جگہ. کیا بات کیا بات. مجھے کوئی جانے نہ جانے، بھاڑ میں جائے پوری دنیا، میرے سگے وہ بھی بھاڑ میں جائیں، مجھے میرا اللہ بادشاہ جانتا ہے، میرے آقا حضور اسلام جانتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بچے بھی خوب جانتے ہیں، کیا بات. اور میرے سرکار بھی خوب جانتے ہیں. کافی ہے میری، بہت کافی ہے. شکر ہے اللہ پاک کا، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مرتبہ شکر ہے اللہ پاک. میں نہیں تھا اس قابل، میں نہیں تھا اس قابل. میں کیا تھا یار، کیا بنا؟ سرکار نے مجھے کیا سے کیا بنایا. ایک نمبر کا 100 بدماشوں کا ایک بدماش انور شاہ، 100 بدماشوں کا ایک بدماش. جب تک کسی کو پیٹ نہ دے رات کو گھر نہیں آتا تھا واپس. روز لڑائی جھگڑے، روز تھانہ پولیس، وہاں سے اٹھا کے دنیا کی دلدل میں سے یار استاد دونوں سے پکڑ کے نکالا ہے تمہیں. کیا بات کیا بات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑی سی باتیں تھیں، دل ہلکا ہو گیا، دل ہلکا ہو گیا. مجھے ایک دعا ہے نا جو خاص لوگوں کو دیتا ہوں، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سوائے غم حسین کے. غم حسین میں خدا کی قسم پوشیدہ ہے تیری دنیا اور آخرت. غم حسین میں پاک سیدہ کے دکھوں میں یاد کر کے نا کبھی کبھی آنسو بہا لیا کرو، 2-4 پاک ہو جائیں آنکھیں تمہاری. اس زبان سے کبھی سیدہ کا ذکر کیا کرو، پاک سیدہ اسلام اللہ علیہ ذکر کیا کرو، زبان پاک ہو جائے. علی پاک کا مولا حسین کا ذکر سنا کرو کہ کان تمہارے پاک ہو جائیں، تمہاری سماعت پاک ہو جائے. کبھی آنسو بہا لیا کرو. اپنے لیے نہیں کیا انہوں نے، وہ کائناتوں کے اور جنتوں کے مالک ہیں. اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے انہوں نے یہ سب دکھ اٹھائے، ہمارے لیے. جنہیں بھولے بیٹھے ہو، ایسا ہی جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر ادا کیا کرو اللہ پاک کا. شکر اور استغفار بڑا پسند ہے اللہ پاک کو.
تیرا یہ عمل اللہ پاک کو بہت بہت پسند ہے. شکر گزاری اور استغفار حفظ و انکساری کے ساتھ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مرتبہ شکر جو نعمتیں مجھے عطا کی اور جو احسانات تو نے مجھ پر. اتنا خوش ہوتا ہے بات سے, ایسا راضی ہوتا ہے کیا بات کیا بات. کہ کبھی تو دیر کرتے, اگر تو کبھی لیٹ ہو جائے تو انتظار کرتا ہے. آج کیا بات ہے, یہاں سے شکر گزاری کا وہ نہیں آیا, یہاں سے استغفار. مجھے سالوں سال ہو گئے, سالوں سال میں نہیں بھولتا, نہ شکر گزاری نہ استغفار, نہ صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ پاک کی کبریائی بیان کرے زبان, میں نہیں بھولتا. اسے بھولنا ہے بھول جائے. ایسے ہی ہے. اتنی بیٹھی ہوئی نا ڈھاٹے کس کس کے, وہ داڑیاں رکھ رکھ کے اور دستارے سر پہ سجا کے اور جبے بیٹھے میں. ایک چھوٹا سا سوال کر لوں نا, بیوی یہ فرمائیے, آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی عالمہ ہیں, اس کی اچھی باتیں کرتی ہیں, یہ فرمائیے آپ کا تعلق, آپ کی نسبت آقا الاسلام کی رسالت سے ہے یا نبوت سے ہے؟ کیسے بتائے؟ وہ تو وہی جانتی ہے جو اسے بتایا گیا, وہی جانتی ہے نا. یہ کیسے بتائے؟ بوکھلاہٹ میں. ہاں جی, نبوت سے بھی رسالت سے بھی پھر دو طرح کے کلمے پڑھتے ہو گے. ہمارا تو تعلق آقا الاسلام کی رسالت سے ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم نبی اللہ پڑھتے ہو گے, اشہد اللہ الہ الا اللہ ولی اللہ. حق کے ہے نا بھائی, ہر کسی کے زبان سے نبی پاک نبی پاک, میرے نبی میرے پیارے نبی نبی پاک, یہی ہے نا. میری زبان سے سنا کر میں جب بھی کہوں گا آقا الاسلام, حضور اسلام یا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. آقا الاسلام نے تمہیں قرآن کریم دیا, اس قرآن کریم کی نسبت سے تم آقا الاسلام کی ذات کریم ذات اقدس سے جڑے. ایسا ہی قرآن پاک آقا الاسلام کی رسالت پر آئے, نبوت پر. آقا الاسلام نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم رسول بھی ہیں, اقفا کی ولایت بھی آپ کے پاس ہے. لیکن وہی رسالت پہ آئی تھی یا نبوت پہ آئی تھی؟ وہی تو رسالت پہ آتی ہے نا. اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نت نبی اللہ. ہے ہوش کسی سنی کو, کسی شیعہ کو ہے یہ ہوش؟ اور کہیں کہہ دیا بھری محفل میں نبوت سے تعلق ہے, یہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ تیرا تعلق تو نبوت سے ہے نا. ایسا ہی ہے. جو کہا اصل کہاں ہے, اصل کہاں ہے, پہنچے کیسے؟ مولوی کا خود دم نکلتا ہے, وہ خود بھی نہیں پہنچا, تجھے کیا پہنچائے گا؟ ہے جی, کتاب میں تلاش کر رہا ہوں نا سارا کچھ کتاب میں. وہ تو فخر کا 5واں سلطان ہے, سلطان العارفین برہان الواصلین مبتدائے کاملین فنافی ہیں, ذات یاہو حضرت تقی سلطان باہو.
سلطان الفقراء میں فقر کا 5واں سلطان اور زبردست سلطان، کپڑے سونگ لے کوئی تو اس کا ذکر جاری ہو جائے، کیسا سلطان. کیا فرماتے ہیں؟ علم کتاب ہی چھوندا تے سر نے جو تے کیوں چڑھ دے. بتایا تھا نا، شمر لعین قرآن کا حافظ تھا، 16 حج کیے تھے، 5 وقت نمازی تھا، اسے کیا ملا جو تمہیں مل جائے گا؟ جو سرکار کا فرمان ہے، لگا رہے کتاب میں، یہ تجھے گمراہ کرے گے، ہدایت دے. سیاہ لفظ پڑھے تھے نا، سیاہ لفظوں کا حافظ دماغ میں محفوظ کر لیے تھے. سیاہ لفظ ہے جی، ہدایت تو نور میں ہے، نوری لفظوں میں، نوری لفظوں میں. اگر قرآن کا حافظ بن کے بھی تیرا یہ حال ہے کہ جو عقل اسلام کے دل کی ٹھنڈک، عقل اسلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک، مولا حسین کو ذبح کر دیا تو نے، پڑھ کے قرآن، پڑھ کے نمازیں، کر کے حج. کیا ملا؟ کیا ملا؟ یہ ابھی کہا لگا رہے جسم کے ساتھ پوری زندگی ہو گئی جی. سرکار کا فرمان ہے. علم کی ابتدا یہ ہے، دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیرا جسم نماز پڑھے، اور دین کی انتہا یہ ہے کہ تیری روح بھی نماز پڑھے. جاوے کون؟ انتہا تک جاوے کون؟ دم نکل جاتا ہے، دم نکل جاتا ہے. ہاں جی، بیوی بچے، گھر اور کاروبار، دولت اور شہرت، عزت، صحت، سب رزق پہ آ جاتا ہے. ہاں جی، پھر ملتا ہے اللہ، پھر ملتے ہیں عقل اسلام، پھر پہنچتا ہے بندہ مولا یا علی پاک مشکل کشا کے قدموں میں، اور مولا کے بچوں کے قدموں میں، سیدہ کے بچوں کے قدموں میں، اور پاک سیدہ کی چوکھٹ تک پھر پہنچتا ہے جب ان سب چیزوں کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. وہ نہیں، مقدم اللہ، سب سے پہلے اللہ پاک، سب سے پہلے اللہ بادشاہ، پھر میرے آقا حضور السلام اور آپ کے بچے ہے جی، پھر میرے بادشاہ، میرے سرکار. دنیا کیا اور اللہ کیا کہے گا؟ دنیا. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا، جو اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ. بے شک بے شک. ناحق جو اگر اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، بے شک. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. آج کی چکر میں دنیا، اور چھوڑو دنیا کو، یہ جو بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے سمندر خان کی چکر میں اولاد سب سے زیادہ بیوی اچھی لگتی ہے، اور اپنی بیوی سے زیادہ اچھی دوسرے کی بیوی لگتی ہے انہیں. جی ایسا ہی ہے. اپنے سے زیادہ سیدھی بات ہے، ڈرتا ورتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں میں، سیدھی بات ہے. دیکھ لیا سب، حال کیا ہے تمہارا، حال کیا ہے تمہارا. نہ کبھی نفس کے تزکیے کی، نفس کی طہارت کیسے حاصل ہو، قلب کی طہارت کیسے حاصل ہو، سینے کی طہارت اور پاکی کیسے حاصل ہو، دی کبھی تعلیم کسی نے؟ یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے. دی تعلیم کہ نفس اور قلب کی طہارت، سینے کی پاکیزگی، سینے کی پاکی، سینے کی طہارت، یہ قرآن کا حکم ہے، ابتدائی حکم للاسلام. اسلام کے لیے یہ چیزیں حاصل کر پہلے، پھر کرنا فالتو بکواس. شرم، اس امت کی شرم، غیرت، حیا سب ختم ہو گئی. نہ پشیمان ہے، نہ کوئی ندامت ہے.
نہ کبھی آنسو آنکھوں میں، بارگاہ رب العزت میں بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، نماز پڑھے، سجدوں میں جائیں، اشک باری ہے جی، آپ دیدہ ہو جائیں، آنکھیں بات کریں، کوئی دعا کرے، عز و انکساری لہجہ آپ دیدہ ہو جائے، تیرے لفظ آنسو میں بھیگ جائیں، اسے پسند کرتا ہے اللہ پاک، بے شک اسے پسند کرتا ہے اللہ پاک۔ یہ سکھایا ہمیں آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام کے بچوں نے، اور ہمارے سرکار نے ہمیں یہ سکھایا۔ تو تم سکھاؤ گے، اچھا کبھی کسی کی جب میں نے نہیں سنا، اور بھی بہت کچھ ہے وہ بھی نہیں سنا، یہ بھی نہیں سنا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا۔ قرآن نہیں وہ تو اہل ذکر عالموں کو کہے تھی، اہل ذکر ہے نا وہ عالم۔ اچھا مجھے صبح تک پہنچا دے گا علی پاک کے قدموں میں، اہل ذکر ہے نا تو پہنچا آقا علیہ السلام کے قدموں میں مجھے صبح تک، آج پہنچا دے، آپ کو پہنچا دے۔ نہیں آجا، نفس اور قلب کی طہارت، سینے کی طہارت لے کے آجا میرے پاس، اگر نہ پہنچاؤں تو سید نہ کہنا، سید سجاد کی آل نہ کہنا مجھے، مولا حسین کی آل نہ کہنا، عطرت فاطمہ نہ کہنا مجھے۔ نفس اور قلب کی طہارت، سینے کی پاکی لے کے آجا میرے پاس، دیکھ لوں میں تجھے، اگر نہ پہنچاؤں یہ نہیں اتنا بڑا بادشاہ کائنات کا کنٹرول لے کے بیٹھا ہو۔ بے شک بے شک کچے گھڑے نہیں بناتے سرکار، کچے گھڑے نہیں بناتے، ایسے ہی نہیں بٹھا دیتے کسی کو اس مسند پہ۔ تم تو یہ تو بات کی نا کہ آنکھیں بند کر پہنچاتا ہوں، یہ ہے نا، صوفیہ سید کو تو کھلی آنکھوں سے پہنچایا، کھاؤں کا سما سرکار کی تصویر پہ آ سکتے، سرکار بھی اور آقا علیہ السلام بھی، اور دن کا وقت ظہر تھا اور دیکھ رہی ہے، اور آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے، دیکھ رہی ہے، اور پھر خواب میں آئے آقا علیہ السلام، پھر خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ زبیر مولا عباس کا کیسا عاشق ہے جی، مولا علی پاک کا 2 دفعہ پھول ملا، ایک دفعہ علم پہ ملا، ایک دفعہ خواب میں ملا، اور اس کے بعد بھی مولا علی پاک مشکل کشا کا دیدار نصیب ہوا، کہاں؟ عالم ملکوت میں، جہنم کی پرچی، پریشان بھاگتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائی سمیر کو جنت کی پرچی مل گئی اور مجھے یہ ملی ہے، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ آگے جاؤ، وہاں ایک کھڑے ہوں گے ایک صاحب، وہاں انہیں دکھاؤ، وہاں پہنچا ہوا علی پاک ہے۔ کیا ہوا؟ اسے کاٹ کے جنت لکھ کے کہتا ہے کہ مجھے واپس پرچی دی، جاؤ۔ اور جنت کی تقسیم تو آقا علیہ السلام نے علی پاک کے حوالے کی، فرمان ہے آقا علیہ السلام کا کہ اے علی تو جنت تقسیم کرنے والا ہے۔ کہاں سے پہنچا؟ وہ تو جادوگر تھا، قبرستان میں جا کے سفلی علم کرتا تھا، ایسا ہی تھا۔ کس نے پہنچا دیا؟ اس بادشاہ کی نسبت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کر لو یار، دعا سلام کر لو یار، تھوڑی سی چائے اور پلا دے۔ یہ اچھا ہے کہ تھوڑا سا مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد علی بھائی ملتان سے سلامت کرنے گوھر شاہی مرحبا۔ ہاں جی، ملتان سے محمد علی، وعلیکم السلام محمد علی، وعلیکم السلام، گوھر شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو، اللہ خوش رکھے۔
اور جی مریم بھی سلامت کر رہی ہیں گھوڑ شاہی مرحبا شیخ جی مریم وعلیکم السلام، وعلیکم السلام مریم. اصل میں جی میں نے پرچیاں ڈالی 10 پرچیاں ڈالی، 10 نام لکھتے ہیں جی، ان سے نام جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے. اس میں سے 2 پرچیاں اٹھانی تھی، وہ 2 پرچیاں جو اٹھائیں تو ایک میں مریم کا نام نکلا، ایک میں صدف سیال کوٹ والی. تو اس کا یہ تھا کہ یہ حالات ہوتے ہیں کبھی اچھے نہیں ہوتے حالات. تو 20,000 روپے TJDI کے فنڈ میں سے 20,000 روپے کی کنٹریبیوشن صدف کے نام سے ہوگی، 20,000 کی کنٹریبیوشن مریم کے نام سے ہوگی جی. پرچیاں ڈالی تھی 10، اس میں سے میں نے 2 اٹھائی تو 2 میں یہ 2 نام نکلے. تو صدف پریشان مت ہونا، وہ بھی بھیجتی تھی بیچاری، 1-2 سال سے نہیں بھیج رہی. اللہ خیر کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا. یہ رضوان چودھری کے گھر میں ان سے پوچھ لیجیے، بولی آٹا واٹا اگر چاہیے تو بھجوا دوں. TJDI کے بعد بہت فنڈ ہے. نعمان معین، ملک نعمان معین آوان اولاد علی، شرم سے کہیں ڈوب کے مر جا کے بے شرم. اکاؤنٹ نمبر دے دو جی، بہت تو نے ہاتھی شکار کرنے. اکاؤنٹ نمبر لیتے ہو کیا؟ اسکیم کرنے کا پروگرام ہے کوئی؟ اکاؤنٹ خالی کرتے ہیں TJDI کا. دونوں کے گھر سے پوچھ، رضوان چودھری سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، ملک نعمان سے، کہ آٹا اگر گھر میں نہیں ہے تو ہم بھجوا دیتے ہیں، یہاں جاتا ہے بہت فیملیز کا، تجھے بھی بھیج دیں گے. اولاد علی ایسا ہی ہوں، پاگل میں منافق نہیں ہوں نا، سچا ہوں، منہ پہ سناتا ہوں. ان کے بھی نام تھے مگر نصیب ہی نہیں ہونے، اللہ چاہتا ہی نہیں. صدف کا نام نکلا، مریم کا نام نکلا. حالانکہ مریم نے بھیجی ہے چھوٹی سی کنٹریبیوشن، لیکن کچھ بھی ہے اس نے بیچاری نے. خیر مریم، یہ TJDI کے پاس ہے اتنا کیا، بہت ہے، بہت ہے. جس کا وارث اتنا بڑا ہو. اور یہ جو اس بار 13 رجب کی چاند رات ہے، صحیح جمعرات، یہ توبہ شکن پروگرام ہے. اس دفعہ مولا علی پاک مشکل کشا کا جشن ولادت، میری مالکن پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ وابیہ والیہ کا جشن ولادت 20 جمادی الثانی کا، اور میرے بادشاہ کا 25 نومبر کا. 3 کیک کٹیں گے ایک ساتھ. علی پاک کا جشن ولادت ہے تو علی پاک کا ہیوی کیک ایسا ہی 45 kg ہو گیا سارا کیک، 45 نہیں 45 پاؤنڈ، 55 کلو کے قریب، 55-60 kg ہے. اتنی مٹھائی. بریانی بھی بہت ہے، درست بریانی، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا پبلک کو، حالات بہت خراب ہے. چکن بریانی 350-400 روپے کی پلیٹ ہے جی، اور رائتا فل سلاد کے ساتھ، اور زبردست چائے الائچی والی پوری رات. آتش بازی میں بہت زیادہ پیسے لگے، لیکن آسمان رنگ برنگی ہو جائے سارا آسمان. اتنی آتش بازی. ڈرون والے سے بات ہو گئی. اب کے انور بھائی بیٹھے ہیں تو انور بھائی ڈرون والے سے بات کی، انشاءاللہ ڈرون کے شارٹ بھی ہوں گے، ڈرون کی ویڈیوز بنیں گی تو اس میں ذرا اچھی ویڈیوز بن جائیں گی. اور بھی بناتے رہیں گے، تالا بھی بناتا رہے گا، لیکن ڈرون کی شارٹ اوپر سے آ جائیں گے اچھے. کیونکہ آتش بازی ہم بہت مہنگی والی منگائی ہے اور بہت ہیوی آتش بازی ہے. بہت 3,000 کا ایک انار ہے وہ جو اوپر چلے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بے حساب لیس بسکٹ بھی سارے میں لائے وہاں سے، باقی بسکٹ کل لایا، کل لانا. اور کیا رہ گیا؟
फ्रूट। मेरे ख्याल है इंचोली में ऐसा सेटअप या कराची में ऐसा सेटअप किसी ने नहीं लगाया। इस सेटअप पे भी बहुत बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं सेटअप में। वो सेटअप किसी को नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ एनी ने देखा है। हाँ, एनी का वाव निकल रहा, वो खुश हो। बस यार पब्लिक को कंट्रोल कर लेना। तो सबको मैं टीजेआई का यूनिफॉर्म पहनाना मुझे, ताकि उससे ज़रा दावा आता है। वेलफेयर के लोग वॉलेंटियरी। अगली 13 रजब इंशाल्लाह, एक यहाँ करेंगे कराची में अगली, और एक इस्लामाबाद में करेंगे इंशाल्लाह। बारह रजब को यहाँ निपटा के सुबह जहाज में बैठूंगा, 1.5 घंटे में मुझे इस्लामाबाद पहुंचा देगा। 13 रजब इस्लामाबाद में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि अनवर भाई के जितने ज्यादा दोस्त हैं वो सारे अहले तशी हैं, और बड़े अच्छे, बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत शानदार। उठने बैठने की उनको सलीका, बड़े सर्विस के जी, अच्छे अच्छे घरानों से, अच्छी अच्छी फैमिली, पढ़े लिखे लोग, मस्जिद वहां आता है। फिर हाँ जी, यहाँ करो काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एनी कह रही है यस यस यस। एनी तो इतनी खुशी है, एनी कल जिद कर रही है, मैंने बताया ना ड्रोन की शॉट लेने, और बहुत हैवी तौबा शिकर आतिशबाजी है। कह रही है मुझे देखनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके वही लफ्ज़ जो सूफिया सैयद के होते थे, नहीं मुझे भी जाना है, 9 मुहर्रम को मैं भी साथ जाऊंगी। वही इसने किया कल, नहीं मुझे देखनी है। थोड़ा सा सबर कर लो बस। जो कुछ अल्लाह पाक ने दिखा दिया और जिस रास्ते में डाल दिया ना, बस यही है दुनिया, यही आखिरत है जी। अजरे रिसालत अगर मुझे अदा करना चाहो तो मेरे बच्चों से मोहब्बत करो यार। आकर इस्लाम की बच्ची यार, मालकन पाक सैयद आप आए तो आकर इस्लाम खड़े हो गए। अरे ये पाक को बार बार सीने से लगाए, माथा चूमे। अगर इस्लाम सजदे में जाए तो मौला हुसैन पुश्ते मुबारक पे सवार हो जाए, मौला हसन सवार हो जाए। कैसे होंगी ये बच्ची? मुझे अजरे रिसालत अगर अदा करना चाहो तो बस मेरे बच्चों से मोहब्बत करना। क्या मोहब्बत की, ये ना रिजवान चौधरी कर रहा है ना मोहब्बत, मलिक नौमान मोइन कर रहा है ना मोहब्बत। यह है सबसे, बताया महफिल में, यह है सबसे बड़ा जहाज, जेब में हाथ डाल के नोट निकालना और अली के नाम पे देना, गरीबों को, परेशान हाल लोगों को खाना खिलाना खुल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा, खुदा की कसम, सरकार गवाह मेरे मसनद पे हूँ, मुझे कम लग रही है बिरयानी अब भी, जबकि मुझे पता है 3 बज जाएंगे, ये बिरयानी खत्म नहीं होगी। मुझे कम लग रही है। 55 किलो केक कम होता है, 55-60 किलो मिठाई कम होती है, 2000 लोगों की चाय इलायची वाली कम होती है। इतना लेस, इतना बिस्किट है जी, इतनी आतिशबाजी। सबसे ज्यादा पैसे सेटअप पे लग रहा है और आतिशबाजी पे लग रहे हैं। ऐसे ही सबसे बड़ा जहाज ये है प्यारे, ये देख ले, ये है दम। और क्या है, सब कुछ करते हुए नजर आएंगे तुम्हें, सारा कुछ करते हुए नजर, सारी बातें लल्लो हिला के, बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। और जहां वक्त आया पैसे निकालने का, गायब गायब। तुम अली के नाम पे दो,
علی کی یاد میں، علی کی محبت میں، علی کے بچوں کی محبت میں، تو پاک سیدہ کی چاہت میں تم خرچ کرو. کس نشے میں ہو؟ ادھار کرتے ہیں. یہ ہستیاں جو کائنات کے نظام کو چلاتی ہیں، جو جنت جنہیں الاٹ کر دی اللہ پاک نے، یہ ادھار تمہارا لیں گی؟ ہو اس قابل؟ جی جاگیر فاطمہ ہے یہ زمین میری مالکن کی جاگیر ہے، میرے مولا علی پاک مشکل کشا کی جاگیر ہے. وہ ملکہ کائنات ہے، وہ مولا کائنات ہے. اور تم کسی بھی گھر میں کبھی خوشحالی آ سکتی ہے جو ان کے نام پہ نہ دے؟ ہو سکتی ہے ان کی مشکلیں کبھی آسان؟ جو ان کا نام آئے تو فون نہیں. گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، اچھے اچھے کپڑے ہیں، سہیلیاں پالی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے. اور اپنا بھیجنا ہوئے دونوں سن لو، رضوان چودھری بھی اور ملک نعمان بھی بھگا دوں گا. منع کر دیو اگر آ جائے تو، دونوں کو منع کر دیو. منع کر دیا شاہ صاحب نے. میں نے ان سب کی کہ چلو میں 2 پرچیاں نکال لیتا ہوں. صدف کا نام کھل گیا، مریم کا نام کھل گیا. چلو 20-20 ہزار روپے دونوں کے نام تھے، 20 ہزار مریم کے، 20 ہزار PZI پرسنل فنڈ میں سے ڈال دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑی سی شرم، ذرا سی شرم، تھوڑی سی شرم. زندگی میں نکل جاؤ اگر مشکلوں سے، تم آ جائے خوشحالی تمہارے گھر میں. میں کیوں اتنا خوشحال ہوں؟ میں کیوں اتنا خوشحال ہوں؟ کوئی مجھے پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کوئی پرواہ نہیں مجھے، کوئی غم نہیں مجھے. کیوں؟ میں نے اپنے بادشاہ کے طفیل میرے سرکار نے کرایا، مجھے میری علی مل گئے، مجھے میری مالکن پاک سیدہ مل گئی، پاک سیدہ کی مالکن بچے مل گئے جی، وہ مل گئے. وہ کیا پیچھے پیچھے چل علی کے، تو صراط مستقیم ہے علی. للو ہرا کے نہیں، کچھ کر کے دکھا بھائی، پریکٹیکل. اور اب تو منع ہی کر دیا ہے، بھیج بھی نہ دینا، اس سے زیادہ ذلیل کر دوں گا. ان ایڈمن والوں نے بھی ڈالے، بتاؤ، ایڈمن والوں نے ڈالے، جبکہ سرکار فرمان ہے سرکار کا، یار خیر ہے ہم دے دیں گے یار، اتنے بھی کم پڑے گی، تم تکلف نہ کیا، آپ کھول کے کیا کرو. میں کیوں انہیں صلواتیں سناتا ہوں؟ تم سب کو یاد ہے نا، 6 یا 7 سال ہو گئے، 6 سال تو یہاں ہو گئے، 1 سال لگا تھا اشتیاق کے گھر میں، 8 سال ہو گئے. ہم 9 محرم کو جاتے تھے مولا عباس کا رنگ چومنے، ایسا ہی. ایک دفعہ یہ خیال آیا یار یہاں سے رول لے لیتے، رول باٹی. 2000 روپے کا 20 روپے کا ایک رول تھا، 2000 روپے کے 100 رول لے کے ڈبے میں رکھ کے لے گئے. وہ 15 منٹ میں ختم ہو گئے. وہ یہ پہلا لنگر تھا PZI کا، وہ تو 15 منٹ میں ختم ہو گئے. میرا دل جیسے کسی نے ہاتھ میں لے کے بھینچ دیا، جیسے گر کے مر جاؤں گا. یہ کیا ہوا؟ ایسے تم لوگوں نہیں بانٹے نا. کب میں مولا عباس تک پہنچ گیا، 2-3 جگہ لڑائی بھی ہوئی، تم ہی نے پکڑا تھا. تو لڑکیوں کو چھیڑ رہے تھے، ان کے اندر اہل تشریف پورے رش لگا ہوا ہے، کھوے سے کھوا چھلا ہے، وہاں پیٹ دیا. پھر ایک وہاں زنجیر چل رہی تھی مولا عباس کے علم پہ، خطرناک.
हौलनाक जंजीर चल रही थी, वो लड़के हटा रहा था, उसको पीछे से मारा, नहीं सुना, घुसा पड़ा, आगे देख, पागल हुआ हूं, मारूंगा। जंजीर देख रहा है या लड़कियां देख रहा है? आगे देख, रास्ता, पीछे लोग रुके हुए, रास्ता बना, साइड हट। तो कौन सी बोला आपको? जी हाँ सर, ऐसे ही। जुबैरी, बल्कि जुबैरी मेरे साथ चल रहा था। जी हाँ। तो वहां से वो अलम छुआ, आगे निकले, वहां भी जंजीर चल रही जबरदस्त, वहां उन्हें गर्म किया थोड़ा सा, मैंने मौला हुसैन के नारे लगा के हल्का हाथ चला रहा था, तेज हाथ चलाओ, पता चले कि हाँ लहू निकला। बल्कि एक की तो जंजीर टूट गई, जो छुरी ला के मुझे दे दी उसने, अभी भी रखी हुई शायद आप। शाह साहब ये मैं आपके लिए आ, मैंने हुआ क्या, बोला शाह साहब जंजीर मारी है मैंने तो ये टूट गई एक छुरी। मैंने ऐसे सस्ते काम क्यों करवाते हो, अच्छा काम क्यों नहीं करवाते? उसके बाद वो होटल पे आके बैठ गए थे हम सारे। होटल पे बैठ के बस दिल तो बुझा हुआ था मेरा, उसी वक्त सरकार से राब्ता हुआ। सरकार ऐसा हुआ है, अब रोया और अब रोया मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि अपने मौला मौला हुसैन की शब शहादत, पाक सैयदा के बच्चों को, पाक सैयदा के खानदान की, आपके घर की शहादत की शब है, मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि आजादारों को कुछ खिला सकूं। ऐसी सुनी सरकार ने, ऐसी सुनी कि दूसरा जो नौ मुहर्रम आया, फौरन उसके बाद जो आया 35 दे गए, हक्के ऐसा ही है। ऐसे ही है शायद। उतार उतार के थक गए लड़के, और लोग खा खा के थक गए। लेस के अलग, जूस है जी, ऐसे ही है। बिस्किट, पानी की बोतल। पानी की बोतलें, ईदी बच्चों की, बच्चे ईदी क्या, वो तो ऐसी मैंने छोटों में भी दिए और बड़ों को भी 500-500 1000 के वहां पे वो भी दिए, वो भी दी। याद है? ऐसे ही वो है। जो खवातीन बैठी सोलह बाजार वाले उसका फुटपाथ, जी हाँ। जहाँ वो जंजीर चलाने वाले मिले थे सारे। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो क्या कमी आ गई मुझे? उसके बाद अच्छा सुजुकी के बाद अब ट्रक करवा दिया सरकार ने, अब ट्रक जाता है, तब भी ट्रक लगेगा। इंशाअल्लाह। ऐसा ही है। बल्कि लास्ट जो प्रोग्राम किया ना पहाड़ी पे, आखिरी प्रोग्राम जो किया उसमें जब खत्म हो गया था, सब शाम को खड़ा बात कर रहा था, तो कोई एक लड़का खड़ा हुआ था पीछे, उसने मैं दोबारा आऊंगा, फिर एक ट्रक लेके आऊंगा, तुम लोग बेफिक्र हो। उसने नहीं शाह साहब, अब ट्रक आप लाओगे, अब ताला लाओगे, अब बड़ा ताला लाओगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कौन करता है भाई? दिन के हवाले अल्लाह ने कुंजियां की हुई हैं, है नी? ठीक है ना? बेशक। ओके। ये है खेल सारा, इधर एक खेल सारा। कल क्या होगा? आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कल क्या होगा? आई फॉरगेट इट। आज क्या करना है, ये बात कर। क्या ऐसे ही है। ये बहुत इजी लेते हैं। तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, इसे इजी लेते हैं। सखी ऐसे किसी ने लाइन पर, पीछे पीछे चल अली के, सिरात मुस्तकीम है। बच्चों के लिए तो अभी भी इजी बहुत है। जी हाँ। हैं? जी अभी जाओ ना, एक आध 100 वाली गड्डी भी पढ़ लेना, सही। कुछ ऐसे गरीब गुरबा आ जाता, 50 वाली और 20 वाली है। जी। अली मौला गली वाले की लगा के इस टाइम पे चमक रही, चमक भी है। डिस्को डाली। वेरी गुड। देख लो यार, बस दुआ सलाम कर लो थोड़ी सी।
लाहौर से जुनेद भाई भी सलाम अर्ज कर अच्छा जी, मैंने अभी देखा पीर सैयद जमील साहब बैठे हैं। जी साहब। चलो शुक्र अल्लाह पाक, सैयद साहब को थोड़ा सा एहसास हुआ। एक बार पीर सैयद जमील, एक बात याद रखना, डोंट फॉरगेट, भूलना मत कभी, याद रखना, रोज़े महशर अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम पीर थे, तुम सैयद थे, तुम अनवर शाह थे, तुम सैयद सज्जाद थे, ये नहीं पूछेगा। सीधी बात कर, किरदार क्या था और गुफ्तार क्या थी, सीधी बात कर। किरदार ये था, नफ्स की ख्वाहिशात है जी, ये ख्वाहिश पूरी हो बस मेरी, मेरा घर अच्छा बन जाए, डबल मंजिल बन जाए, दौलत आ जाए, कारोबार चौंक जाए, घर में खुशहाली आ जाए, बच्चे जवान हो जाए, आला तालीम याफ्ता हो जाए, ये थी ख्वाहिश है जी। मुझे 20 साल हो गए इस वेलफेयर के काम में, कई साल हो गए, 14-15 साल जो ये राशन का मसला चल रहा है, और ये शाह फैसल में भी देता था मैं। फिर जब मैं पाकिस्तान में नहीं होता था, हर दूसरे तीसरे दिन चला जाता था, तो वहां जेल में जाके मैं जिस लॉकअप में औरतें बंद थी, बर्मीज औरतें, बांग्लादेश की, इंडियन, ये जहां बंद थी, मैं वहां जाके उनके बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए मैं इमदाद दे के आता ना, जेल जाके, रक्षा और स्पेशल प्रिजन थाईलैंड में। ये 18-20 साल पहले की बात है, और ये अब तक चल रहा है। मुझे तो कोई कमी नहीं है। मामला क्या है, ये तो बताया था ना, ये तो दुनिया के बैंक है, दुनिया के बैंक है ना, यहाँ अकाउंट खुलवाते हो है जी, कब दिवाली हो जाए, कब कंगाल हो जाए, कब जंग शुरू है, कब क्या हो जाए, और फिर सूद खाते हो ना सूद। मुझसे भी पूछा था उसने, फिरोजा ने तेरे सामने पूछा, मेरे सामने पूछा क्या आपका ये वाला अकाउंट है? मैंने बीबी सूद ना, एक कंकर भी मेरे अकाउंट में, ये बड़ में जाए पास रखें आप, मेरा सेफ और सच्चा, जितने डालूंगा उतने ले लूंगा, ऐसा ही तेरे सामने बोला। फिर उस अकाउंट से एक वो अकाउंट होता है जो अल्लाह के बैंक में खोलते हो, एक वो अकाउंट होता है जो अल्लाह के बैंक में खोलते हो, खुलता बड़ी मुश्किल से वो अकाउंट नहीं तो खुल जाता ना मलिक नौमान मोइन का, चौधरी रिजवान का भी खुल जाता, और जो बाकी बैठे हैं समंदर खान उनके भी खुल जाते, खुलता बड़ी मुश्किल से वो अकाउंट, अल्लाह के बैंक में अकाउंट। ये बैंक ये क्या देंगे, जैसा वो देता है रिस्क के हलाल वाला मुनाफा साथ लगा के, बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस, अल्लाह अकबर। और फिर इधर से एक आवाज आती है, अनवर साहब खुद एक दफा सरकार अमेरिका में थे, मैंने थाईलैंड से फोन किया, थोड़ा सी परेशानी आ गई थी, दीन इलाही थाई जबान में कन्वर्ट करवा के हम प्रिंट करवा रहे थे, तो उसमें आ गई थी, ज्यादा खर्चा हो रहा था, मेरा कुछ माल था मैं कोलंबो से लाया था, वो रुक गया था। मैंने सरकार को फोन करके बताया, मैंने सरकार हुजूर वस्पाक की मदद कम पड़ गई, मुस्कुराए उनकी सरकार। आप सर एक बात बताओ, वो दीन इलाही वाला काम करता मैं सरकार वही चल रहा है, अच्छा यार एक बात बताओ, कभी कोई कमी पड़ी जब तुम अल्लाह के काम के लिए निकले हो, पड़ी कभी? नहीं सरकार, तो यार खैर है ना, अल्लाह खैर कर देगा, अल्लाह करम कर देगा। दूसरे दिन वो जो माल रुका हुआ था जिसके रेट मुझे नहीं मिल रहे थे, और दूसरे दिन खुद फोन आ गया उस सरदार लड़के का, कराची माल पड़ा, मैंने लिया यार, मैंने रेट बोल यार वही तो तूने, मैंने कहा पार्टी आ गई, आ गई है पार्टी, तू लिया, मैंने क्या पैसा, दीन इलाही भी प्रिंट हो गई, सब कुछ हो गया। आप खोल के करो यार। तो ये है अल्लाह के बैंक में अकाउंट, अल्लाह के बैंक में अकाउंट। मेरे कोई सर पे कोई तलवार रखी हुई है, किसी ने डंडा या गन पॉइंट पे हूँ मैं कि नहीं अनवर शाह अच्छे से अच्छा करो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, कोई कह रहा मुझसे? नहीं कह रहा, मगर अंदर जो मखलूक है सरकार की,
جو سرکار کے میسج لیتی ہیں، جو القاء آتا ہے، کبھی بادشاہ کی طرف سے، کبھی آقا اسلام، کبھی پنج حسن پاک، کبھی سرکار، بس ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے. میں پچھلا یہ پروگرام پہاڑی پہ ہوا ہے، آخری پروگرام، میں نے کہا سب سے بڑا پروگرام یہ ہے TZI. اب یہ کہوں کہ TZI ویلفیئر UK کا سب سے بڑا پروگرام یہ 12 تاریخ کو ہے. ایسے ہی ہے. یہ 12 تاریخ کو ہے انشاءاللہ. اللہ پاک خیر کر دے گا سرکار کے صدقے. مارکن کے احکامات آ گئے، نجف سے بھی احکامات آ کیا گئے. بات ہے، کیا بات. میں کہاں چوکنے والا، میں تکلف کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا 2-4 سلام دعا کر لو، اس کے بعد ذکر مرشدی ہے، ذکر علی ہے. حیدر علی بھائی انڈیا سے سلام عرض کر رہے ہیں گور شاہی میں. یہ ایک بات میں نے بتائی صوفیہ سید والی، آقا اسلام اور سرکار والی خواب میں ہوا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ایک جو بہت ہی خاص بات ہے جس کی وجہ سے رابعہ بصری پریشان رہتی ہے. یہ کون سی رابعہ بصری آ گئی؟ رابعہ بصری آپ محترم ہیں، آپ جناب عالی ہیں، عالی جناب ہیں، لیکن صوفیہ سید کا آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا بات. آپ کی مرشد کون؟ صوفیہ سید کی مرشد، مرشدوں کی مرشد. بے شک، نظر بھر کے دیکھے تو پاؤ لگا دیں. بے شک. یعنی وہ خاص بات جس کی وجہ سے ابھی تک یہی تھا نا کہ وہ جو تمغہ امتیاز تھا وہ محترم رابعہ بصری علیہ رحمہ کے پاس، وہ وہاں سے ادھر آئی ہے. بے شک. اور ایسا آیا کہ پتہ نہیں کیسا آیا. کیا بات، کیا بات. اچھا جس کے لیے ہوا اسے بیچاری کو خود بھی نہیں پتا، وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے سائن یہ کیا تھا؟ کیا بات، کیا بات. جو کہوں گا سچ کہوں، سرکار کے ہاتھ پہ آتے، اسی ہاتھ پہ اللہ ہے. جی کہتی ہے میں نماز تو جب بھی پڑھتی تھی نا تو آنکھیں بند کرتی اور حرم میں پہنچ جاتی تھی. ایک دفعہ دیکھا اس نے کہ ایک طرف میں کھڑا ہوں، ایک طرف سرکار ہے، بیچ میں یہ کھڑی نماز پڑھ، تینوں نماز پڑھ رہے ہیں. جب کہتی ہے کہ نماز پڑھ کے میں فارغ ہوئی تو آئی تو میں کعبے کو دیکھ رہی تھی، حرم میں نماز پڑھ رہی تھی، کعبے کو دیکھ رہی تھی تو کعبے نے اپنی جگہ سے جنبش کی، اپنی جگہ سے کعبے نے جنبش کی اور پھر کعبے نے راؤنڈ لگانا شروع کیا. تو جب کعبے نے چکر لگانا شروع تو بیچ میں بیٹھی تھی اور کعبہ ایسے گھوم رہا تھا. کیا بات. کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ ابھی اس کو اتنی سیدھی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو بتانا نہیں، مجھے تو بتا دیا تم نے، اچھا کیا، اور کسی کو نہ بتانا. یعنی جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے نا، جیسے تم چھوٹی سی تھی یاد کر کر کے روتی تھی، اللہ تو کیسے ملتا ہے. امام مہدی کی باتیں کرتی تھی کہ وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں تو وہیں چلی جاؤں گی، میں نے سنا ہے وہ کعبے میں آئیں گے، میں وہیں انتظار کر لوں گی. وہ کراچی میں ایک شو لگتا ہے جیتو پاکستان میں نے دیکھا عمرے کے ٹکٹ ملتے. میں کراچی جا کے نا وہاں چلی جاؤں گی، پیروں میں پڑ جاؤں گی ان کے کہ مجھے ایک ٹکٹ دے دیں. میں عمرے کے بہانے جا کے نا پھر وہیں رہ جاؤں گی، کیونکہ کعبے میں آئیں گے نا امام مہدی، میں وہیں رہ جاؤں گی، انتظار کروں گی. اب دل کتنا سچا ہے کہ اس کا دل اتنا سچا ہے کہ ایمبولینس کی اگر آواز سن لے گی نا، ایمبولینس کی آواز تو رونے لگے گی، اس کے آنسو ٹپکنے لگیں گے. جانے بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی زخمی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سوچ کے کہتی ہے میں رونے لگتی ہوں، میرے آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کون ہے ایمبولینس، کیسا دل ہوگا. اللہ کیا دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم،
میں نہ تمہاری صورت دیکھتا ہوں نہ تمہارے اعمال میں دل اور نیت دیکھتا ہوں. صحیح. تو دل ایسا ہے کہ تصور میں بھی کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. ایک دفعہ انور بھائی کا چھوٹا سا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, جب گھر آئے تو ہاتھ پہ پٹی تھی, کہتی جیسی دیکھا میں بے ہوش ہو کے گر گئی یا بے ہوش ہونے لگی. اپنے والد کے ہاتھ پہ پٹی کی, کیا ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو میں کہتا ہوں نا, ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ یہیں سے چیزیں رہی سے بن کے گئی نا, سر کچھ پتہ ہی نہیں تھا, بس یاد کرتی تھی, یاد کر کر کے روتی تھی. یہ جو سلام بھیجتے ہیں نا, یہ سے صدف ہے سیالکوٹ والی, ہر دفعہ یہ سلام ایڈمن کے لیے باقی بھی بھیجتی تھی. اب صرف یہ سلام بھیجنا ہی, ایسا نہیں ہے کہ جب یہاں سلام آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں رات کو, وہ پہنچتا ہے اس تک, کیونکہ تار یہیں پہ لگا ہوا ہے, تار ادھر ہی, اس کے دل کا تار ادھر ہی لگا ہوا, پہنچتا ہے اس تک. یہ لکھا جاتا ہے, اللہ پاک صوفیہ تیری صوفیہ سید کو میں سلام بھیجا, ہر دفعہ سلام بھیجتی. ہے اللہ 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 تو بڑی سکی ہے فاطمہ. جرے قدماں تے رکھے حسین سر, او صاحب حیا ماں حسین دی, نبی آسرا کل جہان دا, نبی آسرا کل جہان دا, نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی. جرے قدماں تے رکھے حسین سر, او صاحب حیا ہے ماں حسین. خدیجہ آمنہ و حوا آسیہ, انادی پیشوا ہے ماں حسین. عرش اور فرش کی ملکہ ہماری مالکہ. اللہ اللہ. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر اسلام کے گھر کے کوئی ننھے بچے, شہزادی سکینہ, شہزادہ علی, ہمیں اب مجھے میں بھی اسی گھر سے اسی حال سے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ شہزادہ علی اصغر یا شہزادی سکینہ بھی, خان و محمد شہزادی زینب علی السلام اللہ علیہ کے بچے مجھے اپنی غلامی میں, خدا کی قسم جنتیں واڑ دوں ان کے قدموں میں, جنتیں واڑ دوں کہ وہ ہے, کہ وہ ہے. جنتوں پر مقدم ہے ان کی غلامی, جنتوں پر مقدم ہے ان کی غلامی. اللہ اللہ اللہ. جی بیٹھ جائیے آپ سب, ذکر مرشدی. اور اس کے بعد ذکر علی. یہ دونوں کلام ہے, اس کی الگ ایک وہ بنا لینا, ایک کلپ بنا لو اس کا.